اسلام میں انسان کی اصل پہچان اس کے چہرے، کپڑوں یا الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق، اس کی نرمی اور اس کی دیانت سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک بڑے لوگ وہ نہیں جو دولت، شہرت یا طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو دوسروں کے دل نہیں توڑتے۔ نرم انسان کے دل کی وہ خوشبو ہے جو ہر رشتے کو مہکا دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں نرمی ہو تو محبت بڑھتی ہے، رشتوں میں نرمی ہو تو غلطیاں معاف ہوتی ہے، بات چیت میں نرمی ہو تو دل قریب آتے ہیں، اور عبادت میں نرمی ہو تو اللہ قریب ہوتا ہے۔ دیانت وہ زینت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ دیانت صرف مال کی امانت نہیں بلکہ نظر کی دیانت، زبان کی دیانت، وعدے کی دیانت، جذبات کی دیانت، یہ سب اللہ کے محبوب بندوں کی نشانیاں ہیں۔ جو شخص دیانت، اخلاق اور نرمی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے رشتوں میں محبت ڈالتا ہے۔ لوگوں کے دل خود اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ زمین پر بھی محبوب ہوتا ہے اور آسمان پر بھی۔ ایک پرانے شہر کے بیچوں بیچ ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ نرم دل، باادب، خاموش طبیعت اور اللہ سے محبت رکھنے والا، مگر اس کے دل میں ایک خواہش مدتوں سے دھڑک رہی تھی۔ وہ خواہش تھی کہ کسی ایک باحیا، با اخلاق اور دیندار لڑکی سے نکاح کی۔ وہ اکثر فجر کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا کہ اے اللہ، اگر میرے نصیب میں کوئی ہے تو میرے راستہ اس کے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل کو اس خواہش کے بوجھ سے آزاد کر دے۔ لیکن ایک دن اس سے پہلی بار مسجد کے باہر ایک لڑکی نظر آئی جس کا نام مریم تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ قرآن کلاس کے لیے آئی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا، سادگی اور نور تھا۔ زید کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، مگر فوراً اپنے دل کو سمجھایا کہ نگاہیں جھکا لو، کہیں دل خواہش میں بہک نہ جائے۔ مگر اس رات زید نے پہلی بار اللہ سے کھل کر دعا کی کہ اگر مریم میرے نصیب میں ہے تو میرے لیے اسے آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس کے خیال سے محفوظ رکھ۔ زید جانتا تھا کہ عورت کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوئی ٹوٹکا، کوئی جادو، کوئی دھوکہ جائز نہیں، بلکہ عورت کا دل اچھے اخلاق، اچھے کردار اور نیت خیر سے جیتا جاتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی پوری توجہ اعمال پر دی۔ وہ صبح فجر وقت پر اٹھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اپنے والدین کی خدمت میں لگ جاتا۔ اس نے اپنی زبان کو نرم رکھا، نظر پاک، دل صاف رکھا۔ دن گزرتے گئے اور دعا مضبوط ہوتی گئی۔ زید کا یقین تھا کہ اگر کوئی چیز انسان کے نصیب میں ہو تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی دوران مریم کے والد کی طبیعت بگڑ گئی، جس کے علاج میں زید نے خفیہ طور پر مدد کی، کبھی مالی، کبھی دعاؤں میں، مگر نہ اس نے مریم سے بات کی اور نہ اس کے دل کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ وہ صرف خلوص سے بھلائی کرتا رہا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ایک دن مسجد کے امام نے زید کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، تمہارے اخلاق کی تعریفیں اس محلے میں ہر زبان پر ہے۔ مریم کے والد نے بھی تمہارا ذکر کیا ہے، وہ تمہیں ایک نیک انسان سمجھتے ہیں۔ زید کے دل میں پہلی بار امید کی چنگاری روشن ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ کچھ دن بعد امام مسجد نے زید کو خوشخبری دی کہ مریم کے والد چاہتے ہیں کہ اگر زید راضی ہو تو وہ مریم کا رشتہ اس کے لیے بھیجیں۔ یہ سن کر زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسے احساس ہوا کہ انسان کا دل کسی ٹوٹکے، جادو یا مجبور کرنے سے نہیں جیتا جا سکتا، بلکہ اچھے اخلاق اور نیت خیر اللہ کے حکم سے راستے کھول دیتے ہیں۔ نکاح کے دن مریم نے زید سے کہا کہ مجھے تمہاری نرمی، خدمت، دعا اور خوف خدا نے متاثر کیا، اور میں اللہ سے دعا کرتی رہی
کہ میرا نصیب ایسے شخص سے ہو جس کا دل صاف ہو۔ زید مسکرا کر بولا کہ میں نے کون سا تیر مارا، میں تو صرف اللہ سے مانگتا رہا اور اپنے کردار کو ٹھیک رکھتا رہا، تمہارے دل تک اللہ نے راستہ خود بنایا۔ مریم نے جواب دیا کہ عورت کسی کے پیسے، طاقت یا دھونس پر نہیں بلکہ اخلاق، تحفظ، عزت اور دینداری پر عاشق ہوتی ہے۔ اور اسی لمحے زید کے دل نے گواہی دی کہ عورت کا دل جتنے کا اصل راز صرف ایک ہے، اللہ کی رضا، دعا، حسن اخلاق اور پاک نیت۔ اور اس دن سے دونوں کی زندگی محبت، برکت اور سکون سے بھر گئی، کیونکہ وہ رشتہ ٹوٹکوں سے نہیں، دعا اور رضا الہی سے بنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے اخلاق کو اپنی عبادت سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اچھے اخلاق دلوں کو فتح کرتا ہے اور برکتوں کو کھینچ لاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی ایسی برکت لاتی ہے جو سختی سے نہیں ملتی۔ اس لیے جب کسی نے ان سے بدتمیزی کی، غلط بات کہی یا دل دکھایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بدلہ لینے کے بجائے نرمی کا راستہ اپنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نرمی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، گھروں میں سکون لاتی ہے اور رشتوں کو جوڑ دیتی ہے۔ یہ دونوں احادیث بتاتی ہیں کہ اخلاق انسان کی اصل پہچان ہے، نرمی اس کے دل کا حسن ہے اور دیانت اس کی عبادت ہے۔ جو ان تین چیزوں کو تھام لیتا ہے، اللہ اس کے لیے لوگوں کے دل بھی کھول دیتا ہے اور اس کی زندگی بھی آسان کر دیتا ہے۔ میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔